السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم شیعہ ذاکر کے حوالے سے گفتگو کریں گے جس کا نام ذاکر عباس علی عسکری کچھ ایسا ہی کر کے ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس میں حسین کی تعریف کر رہا ہوں، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی آڑ کے اندر، ان کی شان کے آڑ کے اندر نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ حضرات محترم، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ رکھنا یہ فلسفہ ہے، لیڈر وہ بڑا نہیں ہوتا جس کے پاس بندے زیادہ ہوں، لیڈر وہ بڑا ہوتا ہے جس کے پاس جتنے ہو سارے پکے ہوں، جس کے پاس جتنے ہو سارے مخلص ہوں۔ اسلام کے دامن میں دو بڑے لیڈر ہیں، ایک کا نام ہے محمد، ایک کا نام ہے حسین۔ دونوں میں بڑا کون ہے؟ فیصلہ تو آپ کری۔ دن کی روشنی ہے، دن کی روشنی میں اسلام قبول کرنے کا وقت ہے، محمد بلاتا ہے آؤ، آتا کوئی نہیں۔ حسین رات کے اندھیرے میں چراغ بجھا کے کہتا ہے جاؤ، جاتا کوئی نہیں۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی کہ یہ جاہل شخص کیا کہہ رہا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ جب محرم کی 10 تاریخ تھی اور رات کے اندر امام حسین اپنے چراغ کو بجھا کر اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو یزیدی کھڑے ہوئے ہیں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ صرف مجھے چاہتے ہیں، انہیں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، تم میں سے جو کوئی مجلس چھوڑ کر جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، میں اس کو دامن کل قیامت میں نہیں پکڑوں گا، اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ حضرت حسین نے اپنا چراغ کو بجھا دیا اور یہ واقعہ 2-3 مرتبہ کیا، لیکن کوئی ایک شخص بھی وہاں سے نہیں ہلا، بلکہ یہ جواب دیا گیا کہ اگر ہم آج آپ کو چھوڑ کر چلے گئے تو کل قیامت میں ہم آپ کے نانا جان یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا منہ دکھائیں گے، کیا جواب دیں گے کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ سوال کریں گے کہ تم کربلا کے میدان میں 22,000 کے لشکر کے مقابلے کے اندر میرے نواسے کو تنہا چھوڑ کر چلے آئے، تو ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں آپ کے ساتھ تو آپ ہی کے ساتھ رہیں گے، آپ ہی کے ساتھ لڑیں گے، ہم میں سے کوئی نہیں جائے گا۔ اور دوسری طرف یہ واقعہ بیان کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام دن کی روشنی کے اندر ایمان لانے کے لیے بلا رہے ہیں تو کوئی آ نہیں رہا ہے۔ اب یہاں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ اندازہ لگائیے کہ لیڈر بڑا کون ہے، امام حسین بڑے لیڈر ہیں یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے لیڈر ہیں؟ اب اس جاہل گنوار سے پوچھا جائے کہ بتا اے جاہل، اے گنوار، کہ امام حسین کو جو شانیں ملی ہیں وہ کس کی وجہ سے ملی ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ امام حسین کو شانیں کس وجہ سے ملی ہے؟ ان لوگوں نے امام حسین کی شان کے اندر اتنا غلو کیا، مولا علی کی شان کے اندر اتنا غلو کیا کہ ان لوگوں نے خدا کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، ان لوگوں نے نبی کو پیچھے چھوڑ دیا، ان لوگوں نے دنیا میں کسی کو اتنی اہمیت نہیں دی۔ مطلب آپ یہ دیکھیے، جو نبی کلمہ لے کر آیا، جس نبی کا نام لے کر، جس نبی کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوتے ہیں، اسی کے بعد جب ہم اللہ کے اوپر ایمان لے کے آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیں، اس کے بعد کہیں جا کر یہ نمبر آتا ہے کہ آپ اہل بیت اطہار سے محبت کریں، اہل بیت اطہار کی تعظیم کریں اور صحابہ اکرام سے محبت کریں۔ لیکن کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کو نہیں مان رہا، رسول اللہ کو نہیں مان رہا اور پھر امام حسین کو مان رہا ہے، تو اس کا ماننا کوئی قابل قبول نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے اس کے ماننے کا۔ کیونکہ حسین کو ماننے سے پہلے اللہ کو ماننا ہوگا، رسول اللہ کو ماننا ہوگا۔ اب اس شخص کو آپ دیکھیے کہ حسین کی شان تو یہ بیان کر رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ امام حسین کی شان کی آڑ کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، صحابہ اکرام کی توہین کر رہا ہے۔ اب اس جاہل سے پوچھا جائے کہ بتا، جو امام حسین کے ساتھ کربلا کے اندر جو صحابہ موجود تھے وہ کس وجہ سے موجود تھے؟ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم آپ کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ آپ کے نانا جان کو ہم کیا جواب دیں گے جب آپ کے نانا جان نے ہم سے یہ سوال کر لیا؟ تو ان کا تو یہ معاملہ تھا، یہ جواب وہ دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے، مگر یہ جاہل، یہ چھوکرا اور یہ بدتمیز کس طریقے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ حضرات محترم، اسی بنیاد پر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دین سے بالکل نکل گئے ہیں، ان کے پاس دین کے نام کا کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ اور اگر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حسین کی شان بڑھا چڑھا کر بتائیں گے تو اس سے ہمارا دین مکمل ہو جائے گا، پھر ہم نہ دیکھیں گے خدا کو، نہ دیکھیں گے رسول اللہ کو، نہ دیکھیں گے کسی صحابہ کو، بس حسین حسین کے رٹ لگائے جائیں گے، تو یاد رکھنا صرف حسین حسین رٹنے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے، اللہ کو ماننا پڑتا ہے، رسول اللہ کو ماننا پڑتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اہل بیت اطہار سے محبت کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آپ کو اجر دیا جائے گا۔
مگر آپ نبی کی شان میں گستاخی کر کر یہ سوچیں کہ ہم صرف حسین حسین کرتے رہیں اور ہمیں جنت مل جائے گی، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو آپ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیجئے، اپنی تختی دل پر لکھ لیجئے، حسین کو جتنی شانیں ملی ہیں وہ میرے آقا کے صدقے میں ملی ہے، صحابہ کو جو شانیں ملی ہیں میرے آقا کے صدقے میں ملی ہے۔ تو ہم حسین کو مان رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی وجہ سے مان رہے ہیں کہ وہ نبی کے نواسے ہیں۔ تم لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ معاذ اللہ حسین کی وجہ سے نبی کی شان بڑھ گئی، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نبی کی وجہ سے حسین کی یہ شان ہے، نبی کی وجہ سے فاطمۃ الزہرا کی یہ شان ہے، نبی کی وجہ سے امام حسن کی یہ شان ہے، نبی کی وجہ سے مولا علی کی یہ شان ہے، اور نبی کی ہی وجہ سے تمام صحابہ کی یہ شان ہے۔ تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ شیعہ لوگوں کے درمیان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صحابہ کی محبتوں کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ظالم لوگوں کے آپ فریب میں نہ آئے۔ اگر ان کے فریب میں آپ آ گئے تو آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو مسلک اعلیٰ حضرت اہل سنت والجماعت پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔